بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم باہمی معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو ادھار کا۔ تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ادھار والی بات تو تداینتم سے بھی سمجھ میں آ رہی تھی، تو اس کے بعد بدین کے لفظ کو کیوں ذکر فرمایا؟ سوال ہوتا ہے بدین یعنی ادھار والا معاملہ، یہ تو تداینتم کے لفظ سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا، تو آگے بدین کے لفظ کو پھر صراحتاً ذکر کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا گیا دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ دین سے عقد مراد ہے، دین سے بدلہ دینا مراد نہیں ہے، کیونکہ دین کا ایک معنی، تداین کا ایک معنی بدلہ دینا بھی آتا ہے۔ تو اسی وہم کو دور کرنے کے لیے کہ شاید یہاں پر بدلہ دینے والا معنی مراد ہو، آگے بدین کے لفظ کو ذکر فرمایا کہ یہاں پر بدلہ دینا مراد نہیں بلکہ ادھار والا، عقد والا معاملہ مراد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے فَاكْتُبُوهُ آ رہا ہے، اس میں ہو ضمیر کا مرجع متعین کرنا ہے کہ وہ دین ہے، اسی وجہ سے دین کے لفظ کو صراحتاً ذکر فرمایا۔ آگے فَاكْتُبُوهُ کا لفظ آ رہا ہے اور اس میں ہو ضمیر کا مرجع دین ہے، تو ضمیر کے اس مرجع کو متعین کرنے کے لیے بدین کے لفظ کو صراحتاً ذکر فرمایا۔ الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، مقرر میعاد۔ اب اس کو صراحتاً اس لیے ذکر فرمایا تاکہ وہ معاملہ خارج ہو جائے جس میں طرفین کی طرف سے فوری ادائیگی ہوتی ہے، کیونکہ اگر طرفین کی طرف سے فوری ادائیگی ہو تو اس کو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الی اجل مسمی، اس کو ذکر فرمایا تاکہ وہ معاملہ خارج ہو جائے کہ جس میں ادائیگی فی الفور ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر ادائیگی فی الفور ہو، ایک طرف سے ایک عوض ادا ہو جائے اور دوسری طرف سے بھی دوسرا عوض ادا ہو جائے، جس کو نقد والی بیع کہتے ہیں، تو اس کو لکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی۔ فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لو، یعنی تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو اور معاملہ پختہ ہو جائے اور پکا ہو جائے، تو اس صورت میں ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اس کو لکھ لو۔ فَاكْتُبُوهُ، تو تم اس کو لکھ لو، یعنی تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو اور معاملہ پختہ اور پکا ہو جائے، تو اس کو تم کرو۔ باقی یہ لکھنے کا حکم کیسے ہے؟ تو جمہور فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحبابی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر نہ بھی لکھا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ جیسے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا میں حکم ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو تم منتشر ہو جایا کرو۔ یہاں پر جو منتشر ہونے کا حکم یہ وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے، جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لکھنے کا حکم ہے وہ وجوبی ہے۔ وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، لکھنے والا، بالعدل، انصاف کے ساتھ، یعنی کوئی ایسا لکھنے والا جو انصاف کے ساتھ لکھے اور طرفین کے حقوق کا لحاظ کرے اور اس میں کمی بیشی بالکل بھی نہ کرے۔ ایسا آدمی لکھنے والا ہو جو انصاف کے ساتھ لکھے، جو طرفین کے حقوق کی رعایت کرے اور اس میں کمی بیشی بالکل بھی نہ کرے، سمجھدار ہو، دیندار ہو اور وہ لکھ بھی سکتا ہو۔ ولا اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھے، کما، جیسا کہ علمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ جو لکھنا جانتا ہے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے، اس کو لکھنا سکھایا ہے، تو وہ بھی دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور یہ جو معاملہ ہے وہ لکھ لے۔ جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فن دیا ہے لکھنے کا، تو اپنے فن سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اور یہ جو معاملہ ہے دین والا، اس کو وہ لکھ لے۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ لکھے، تو اس کے بعد صراحتاً کیوں فرمایا فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے؟ سوال ہوتا ہے جب فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ لکھے، تو اس کے بعد پھر صراحتاً کیوں فرمایا فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے؟ جواب یہ ہے کہ پہلے نہیں ہے لا يَأْبَ كَاتِبٌ، اس نہیں کے بعد تاکید کے لیے صراحتاً حکم دیا فَلْيَكْتُبْ۔ پہلے نہیں تھی وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ،
اس کے بعد تاکید کے لیے صراحتاً بھی حکم فرما دیا فلیکتب، بس چاہیے کہ وہ لکھے، ولیل اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس کے ذمے حق ہے، یعنی مدیون مقروض جس کے ذمے حق ہے وہ خود لکھوائے، اسی کا اقرار حجت الزامی ہوگا۔ یہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کا قول اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ مقروض خود اقرار نہ کرے یا پھر عدالتی فیصلہ حاصل نہ ہو جائے۔ مدیون کہ جس پر حق ہے وہ لکھوائے، اس کا اقرار ہی حجت الزامی حجت بنے گا۔ باقی جو قرض دینے والا بندہ ہوتا ہے اس کا قول معتبر ہی تب ہوتا ہے جب کہ مقروض خود اقرار کر لے یا پھر عدالت اس کے حق میں، قرض دینے والے کے حق میں فیصلہ سنا دے۔ وَلْيَتَّقِ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو کہ اس کا رب ہے، چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے وہ ڈرے۔ کون ڈرے؟ تو اس میں ایک قول ہے کہ لکھوانے والا جو ہے وہ ڈرے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لکھنے والا ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ لکھوانے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرے یا پھر مراد ہے کہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ اور کمی نہ کرے، منہ اس سے، شیئاً بھی کچھ بھی کمی نہ کرے۔ جو واجب حق ہے وہ لکھا جائے، نہ کاتب کم لکھے اور نہ لکھوانے والا کم لکھوائے۔ واجبی حق پورا کا پورا لکھے، کمی نہ کرے، نہ تو لکھنے والا کم لکھے اور نہ لکھوانے والا کم لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ جس کے ذمے حق ہے، سفیہاً ناقص العقل بے وقوف، او ضعیفاً یا کمزور ہو، جس کے ذمے حق ہے وہ سفیہ ہو یا ضعیف ہو۔ سفیہ کا مطلب ہے کہ وہ ناقص العقل ہو اور مال کو برباد کرنے والا ہو۔ یہ سفیہ کا لفظ پاگل کو بھی شامل ہے اور خپتی کو بھی شامل ہے۔ اور ضعیفاً یا ضعیف ہو، یعنی وہ بچہ ہو یا اتنا بوڑھا ہو کہ اس کے حواس میں خرابی آ گئی ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ ضعیف سے مراد ہے کہ وہ ضعیف العقل ہو، خواہ اس کا ضعف عقل جو ہے وہ بچپن کی وجہ سے ہو یا پھر دیوانگی کی وجہ سے یا وسواس کی وجہ سے ہو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي جس کے ذمے حق ہے وہ اگر سفیہ یا ضعیف ہو۔ سفیہ کا مطلب ہے وہ ناقص العقل ہو، مال کو برباد کرنے والا ہو۔ یہ سفیہ کا لفظ پاگل کو بھی شامل ہے اور خپتی کو بھی شامل ہے۔ یا ضعیف ہو، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ہو یا پھر اتنا بوڑھا ہو کہ اس میں خرابی آ گئی ہو۔ بعض فرماتے ہیں ضعیفاً کا مطلب ہے ضعیف العقل ہو، اس کی عقل ضعیف ہو، خاص ضعف عقل بچپن کی وجہ سے ہو یا پھر ضعف عقل دیوانگی کی وجہ سے ہو یا وسواس کی وجہ سے ہو۔ او لا یستطیع یا طاقت نہ رکھتا ہو، ان یمل ہوا کہ وہ لکھوائے، یا وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ وہ گونگا ہے، یا صحیح طور پر مطلب ادا نہیں کر سکتا، زبان نہیں جانتا، یا قید میں ہے، یا بیماری ہے، یا وہ موجود نہیں ہے کہ کاتب اس کے پاس پہنچ سکتا ہو، یا وہ پردہ نشین عورت ہو کہ کاتب اندرون پردہ کے اندر اس کے پاس نہ جا سکتا ہو۔ او لا یستطیع ان یمل ہوا یا وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ گونگا ہو، یا پھر مطلب کو صحیح ادا نہ کر سکتا ہو، یا زبان نہیں جانتا، یا قید میں ہے، یا بیماری ہے، یا موجود نہیں ہے، کاتب اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے، یا وہ پردہ نشین عورت ہے کہ کاتب پردہ کے اندر اس کے پاس آ نہیں سکتا۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی لکھوائے۔ اگر یہ خود نہیں لکھوا سکتا تو پھر اس کا ولی لکھوائے، یعنی کہ وہ بچہ یا دیوانہ ہے تو پرست لکھوائے، یا پھر وکیل یا ترجمان لکھوائے۔ جبکہ ایک قول میں ولی سے مراد قرض دینے والا ہے، قرض خواہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اگر مقروض لکھوانے سے عاجز ہو تو قرض دینے والا یہ باتیں لکھوا دے۔ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ پس چاہیے کہ اس کا ولی لکھوائے، یعنی خود نہیں لکھوا سکتا تو پھر وہ بچہ ہے یا مجنون ہے تو پھر اس کا جو سرپرست ہو یا وکیل ہو یا ترجمان ہو وہ اس کو لکھوائے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ولی سے مراد ہے قرض خواہ، قرض دینے والا، کہ اگر مدیون مقروض نہیں لکھوا سکتا تو قرض خواہ یہ باتیں لکھوا دے۔ بالعدل انصاف کے ساتھ، یعنی وہ پھر بغیر زیادتی کے انصاف کے ساتھ لکھوا دے، حق تلفی نہ کرے۔
وستشہدوا اور گواہ بنا لو شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں سے، یعنی اپنے مردوں سے تم دو گواہ بنا لو۔ اپنے مردوں سے مراد ہے آزاد مسلمان مرد۔ باقی مسلمان کی قید اس وجہ سے لگائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم میں خطاب مسلمانوں کو ہے، اور آزاد کی قید اس وجہ سے ہے کہ غلام ہے یا بچہ جو ہے وہ اس کی شہادت ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم تم دو گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے۔ اپنے مردوں میں سے مراد یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں، مسلمان ہوں اور مرد یعنی بالغ ہوں۔ تو مسلمان کی قید تو اس وجہ سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم میں خطاب ہی مسلمانوں کو ہے، اور آزاد کی قید اس وجہ سے ہے کہ غلاموں کا یہاں پہ کوئی کام نہیں، غلام کی گواہی مقبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح مرد ہونا ضروری ہے کیونکہ بچہ کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر نہ ہوں رجلین دو مرد، یعنی اگر دو گواہ مرد میسر نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رجلین پس اگر وہ دونوں مرد نہ ہوں، یعنی دو مرد گواہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا اس کو آگے بیان فرماتے ہیں۔ فرجل تو ایک مرد ہے، وامرأتان اور دو عورتیں۔ دو مرد گواہ میسر نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ اب فرجل و امرأتان یہ صراحتاً اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں گواہی میں۔ اگر دو مرد گواہ میسر نہ ہوں تو پھر گواہ کتنے ہوں؟ ایک مرد اور دو عورتیں۔ اب وامرأتان سے صاف صاف یہی معلوم ہو رہا ہے کہ دو عورتیں گواہی میں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ ممن ترضون ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ گواہ ایسے لوگ ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو، اور پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا اتہام نہ ہو، تہمت نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ فاسق بھی نہ ہوں، اور اسی طرح ان میں شرافت نفس بھی ہو، اور گواہ اور مدعا علیہ کے درمیان کوئی دنیاوی دشمنی بھی نہ ہو، اسی طرح مدعی اور گواہ کے درمیان کوئی قرابت داری، قریبی رشتہ داری ہونا بھی نہ ہو۔ تو یہ باتیں ہیں جس میں داخل ہے ممن ترضون ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی گواہ ایسے ہوں جو متہم نہ ہوں، جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، جس میں تہمت نہ ہو، اور اس میں کئی صورتیں ہیں۔ وہ مثلا یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہوں، اور ان میں شرافت نفس ہو، اور گواہ اور مدعا علیہ کے درمیان کوئی دنیاوی دشمنی بھی نہ ہو، اسی طرح مدعی اور جو گواہ ہے، جو دعویٰ کرنے والا اور گواہ ہے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری بھی نہ ہو، کیونکہ اگر قریبی رشتہ داری ہو مدعی اور گواہ کے درمیان تو پھر لوگ کہیں گے کہ گواہ نے اپنے اس کی رعایت کر دی ہے، اپنے مدعی کی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ گواہ اور مدعا علیہ کے درمیان کوئی دنیاوی دشمنی نہ ہو۔ اگر دنیاوی دشمنی ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ چونکہ آپس میں دشمن ہے اسی وجہ سے خلاف میں گواہی دے دی ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ من الشہداء گواہوں میں، تو یہاں پر جو من ہے یہ وہ من تبعیضیہ ہے۔ ممن ترضون من الشہداء ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کو تم پسند کرتے ہو، جن میں کسی قسم کی تہمت نہ ہو۔ ان تضل یہ کہ بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، فتذکر پس یاد دلائے احداہما ان میں سے ایک الاخری دوسری کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عورتیں گواہی میں بتایا گیا کہ دو عورتیں ہونی چاہیے، ایک عورت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ اس لیے ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری پھر اس کو یاد دلائے۔ یہ دو عورتوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ دو عورتیں گواہی میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایک عورت بھول بھی جائے تو پھر دوسری اس کو یاد دلائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور انکار نہ کریں گواہ اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے، جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے کہ آؤ عدالت میں اب گواہی دو، تو پھر وہ گواہ انکار نہ کریں۔ یہ تو ایک بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے واقعہ کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ تم دیکھو اس کو اور تم گواہ بن جاؤ تاکہ مستقبل میں تم عدالت میں گواہی دے سکو، تو پھر ایسے لوگوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ آ جائیں، واقعے کا مشاہدہ کریں اور مستقبل میں بوقت ضرورت اس کی گواہی دیں۔
ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، یعنی جب گواہوں کو کہا جائے کہ آ جاؤ عدالت میں اب گواہی دو، تم نے واقعہ کا مشاہدہ کیا ہے، تو اب گواہوں کو چاہیے کہ وہ آ جائیں اور گواہی دیں اور انکار نہ کریں۔ بعض نے یہ مطلب لکھا ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو ان کو اگر بلایا جائے کہ آؤ واقعہ کا مشاہدہ کر لو تاکہ مستقبل میں تم گواہی دو، تو پھر ایسے لوگ انکار نہ کریں اور آ جائیں۔ ولا تسأموا، اور تنگ دل نہ ہو جاؤ، ان تکتبوہ، اس بات سے کہ تم اس کو لکھو، صغیراً، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً، یا بڑا معاملہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرض لکھنا ہے، حق لکھنا ہے، یا کوئی تحریر لکھنی ہے، تو پھر تم تنگ دل نہ ہو جاؤ لکھنے سے، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کم ہوں زیادہ ہوں، تو تم ان باتوں سے تنگ دل نہ ہوا کرو اور لکھ لیا کرو۔ الی اجل، اس کے وقت تک، یعنی وقت ادا کے تعین کے ساتھ اس کو تم لکھ لو۔ الی اجل، اس کے وقت تک، یعنی وقت ادا کے تعین کے ساتھ کہ کب ادائیگی ہوگی، اس کو تم لکھ لیا کرو۔ ذالکم، یہ چیز، اقسط، زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، و اقوم، اور بہت زیادہ قائم رکھنے والی ہے، للشہادت کو، و ادنا، اور زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، اور گواہی ادا کرنے کے لیے یہ بات بہت زیادہ قائم رکھنے والی ہے، مضبوط کرنے والی ہے۔ وعدنا، اللہ ترتابو، گواہی کے وقت تم قرض کی مقدار میں یا جنس میں شک میں نہ پڑ جاؤ، یا وقت ادا کی میعاد میں شک میں نہ پڑ جاؤ، تو تحریر کو اس میں بہت زیادہ قرب حاصل ہے۔ یہ تحریر ان باتوں کو بہت زیادہ آسان کرنے والی ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، اچھی طرح گواہی دو، اچھی طرح انصاف حاصل ہو جائے، تو یہ تحریر بہت اچھی ہے اس لحاظ سے۔ الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو وہ، تجارتاً، ایسی تجارت، حاضرتاً، جو دست بدست ہو، تدیرونہا، جس کا تم لین دین کرتے ہو، بینکم، اپنے درمیان۔ فلیس علیکم جناح، تو تم گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسی تجارت کا ہے جو دست بدست ہے، جس میں نقد معاملہ ہے، تو پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو تم گواہ بنا لیا کرو۔ یہ گواہ بنانے کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے، کوئی وجوبی نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت خرید و فروخت فرمائی لیکن گواہ نہیں بنایا، تو معلوم ہوا کہ اشہدوا اذا تبایعتم کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے۔ ولا یضار، اور تکلیف نہ دیں، کاتب، لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ۔ تو لا یضارہ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ معروف ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مجہول ہو۔ اگر تو معروف ہو تو پھر ترجمہ ہوگا کاتب اور گواہ نقصان نہ دیں، کاتب اور گواہ نقصان نہ دیں، لکھنے میں اور گواہی دینے میں رد و بدل نہ کریں، تحریف نہ کریں، مدعی اور مدعا علیہ میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اگر مجہول ہو تو پھر ترجمہ تو یوں ہوگا کہ نقصان نہ دیا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ کاتب کو نقصان دینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو اجرت نہ دی جائے، اور گواہ کو نقصان دینے کی، تکلیف دینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو ایسی حالت میں طلب کیا جائے کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو، یا بیمار ہو، یا کمزور ہو، یا پھر وہ اکیلا گواہ نہ ہو بلکہ دوسرے گواہ بھی موجود ہوں، اس کے باوجود صرف اسی کو بلایا جائے اور اسی پر ہی انحصار کیا جائے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ لا یضار کاتب ولا شہید، یہ معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجہول بھی۔ اگر معروف ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ لکھنے والا اور گواہ نقصان نہ پہنچائے، یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں، رد و بدل نہ کریں، تحریف نہ کریں، مدعی اور مدعا علیہ میں سے کسی کو نقصان نہ دیں۔ اور اگر مجہول ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ نقصان نہ دیا جائے، نہ کاتب کو نہ گواہ کو۔ کاتب کو نقصان دینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو اجرت نہ دی جائے، اور گواہ کو نقصان دینے کی صورت اور تکلیف دینے کی صورت یہ ہے کہ اس کو ایسے حالت میں بلایا جائے کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہے، یا بیمار ہے، یا کمزور ہے،
یا شہادت صرف گواہی اس پر منحصر نہیں ہے، دوسرے گواہ بھی موجود ہیں، لیکن اسی کو مجبور کیا جائے کہ تم آؤ اور گواہی دو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری۔ مطلب یہ ہے کہ جس ضرر رسانی سے تم کو منع کیا گیا ہے کہ تکلیف نہ دو، لیکن پھر بھی تم اگر تکلیف دیتے ہو، وَإِن تَفْعَلُوا، یہی کرتے ہو، تکلیف دینے والا عمل کرتے ہو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، کوئی حق نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتے ہیں، یعنی ایسی باتیں سکھاتے ہیں جن میں تمہاری دین کی مصلحتیں ہیں اور تمہاری دنیا کی مصلحتیں ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا تو اس کے بعد دوبارہ بھی ذکر کیا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تیسری بار بھی ذکر کیا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو ایک مرتبہ ذکر کرنے پر اکتفا کیوں نہیں ہے، اور دوسری اور تیسری مرتبہ ضمیر کو بھی راجع کر سکتے تھے اور یوں فرما سکتے تھے وَيُعَلِّمُكُمْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو تین مرتبہ لفظ اللہ کو صراحتاً کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ تین جملوں میں تین مرتبہ لفظ اللہ کو ذکر کیا گیا کیونکہ ہر جملے کا خاص ایک مقصد ہے۔ پہلے جملہ میں مقصد یہ ہے تاکہ تقوی کی ترغیب ہو جائے، دوسرے جملے میں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ میں مقصد یہ ہے کہ انعام کا وعدہ ہو جائے، اور تیسرے جملے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہو جائے۔ جواب یہ ہے کہ تین جملوں میں لفظ اللہ کو ذکر کیا گیا اس لیے کہ ہر جملے میں ایک خاص مقصد ہے۔ پہلا جملہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس میں خاص مقصد یہ ہے کہ تقوی کی ترغیب ہو جائے، دوسرا جملہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اس میں خاص مقصد یہ ہے کہ انعام کا وعدہ ہو جائے، اور تیسرا جملہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اظہار ہو جائے۔